اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر طارق جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو 11ویں رات کے حوالے سے 11ویں شریف میں جو عمل پڑھا جائے اس کے حوالے سے ایک زبردست عمل آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص ایک رات میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، اس کے بعد اس کو 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے، اور یہ عمل ہر عام و خاص کے لیے سب کے لیے ہے۔ اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، صرف آپ نے اس میں جو پابندی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو عمل کی تعداد ہے وہ آپ نے چاہے وہ ایک نشست میں پوری کر لیں یا 2 نشستوں میں یا 3 نشستوں میں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نیت کر کے آپ بیٹھیں گے اتنا پڑھ کر آپ نے اٹھنا ہے، مکمل کر کے اٹھنا ہے۔ یہ آپ کی طاقت کے اوپر ہے کہ آپ اس کو ایک نشست میں کرنا چاہیں تو ایک نشست میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس عمل کے فوائد یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو کرے تو اس کے بعد اپنے ورد میں اس کو رکھیں، ہر قسم کے جائز مقصد کے لیے، جو بھی آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو، جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں پھر اس کو 11,000 مرتبہ جس تعداد سے آپ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں گے، جب زکوٰۃ ادا کر لیں 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، پھر کسی بھی مقصد کے لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے 11,000 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ آپ کا کام 3 دن یا 7 دن کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یعنی پڑھنے کے بعد 3 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی پریشانی آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی بھی جائز مقصد، اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ 11ویں رات میں اس کو 11,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے وہ آپ ایک نشست میں پڑھ لیں، چاہے 2 یا 3، جتنی نیت کر کے بیٹھیں گے اتنا مکمل کر کے آپ نے اٹھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال ثواب کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو نفل آپ پڑھیں گے اس کے بعد اس کا ثواب آپ سرکار کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد عمل شروع کر دیں۔ عمل کے شروع اور آخر میں درود شریف 11 مرتبہ، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ آسان بھی ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے اور سب کو آتا بھی ہے۔ اول آخر درود شریف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد حسب توفیق جو آپ کی توفیق ہو، کوئی میٹھی چیز بنا کر اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دے کر اسے تقسیم کر دیں، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، چاہے وہ ٹافیاں بانٹنے کی آپ کی توفیق ہو، چاہے وہ تھوڑی سی مٹھائی ہو، یا گھر میں کوئی چیز میٹھی بنا لیں۔ اب جس حساب سے آپ اپنی جیب کے مطابق کر سکیں اس کو کریں، تو انشاءاللہ آپ اس کے فوائد دیکھیں گے کہ آپ جب اس کو کسی بھی مقصد کے لیے ایک بار پڑھ لیں 11,000 مرتبہ، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ آپ دیکھیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا بہت ہی زبردست رزلٹ ہے۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے، آپ کو وہ جائز مقصد پورا ہوگا۔ اور اس کو جب آپ 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں گے تو اکثر اوقات آپ کو اپنے لیے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور جس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے تو انشاءاللہ جب آپ اس کو 11,000 مرتبہ اسی ترتیب سے جس ترتیب سے آپ 11ویں رات میں پڑھیں گے، اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کی عطا سے، ان کی نظر سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ ترتیب یہی ہوگی جو آپ 11ویں رات میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد بھی آپ نے اسی ترتیب سے جب کسی کے مقصد کے لیے جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہو تو ترتیب یہی رکھیں گے، اور روز اپنے ورد میں اس کو 111 مرتبہ رکھیں گے۔ عمل یہ ہے یا نافع یا قادر، یا نافع یا قادر، اس کو آپ نے 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو میری طرف سے
आप लोगों को इजाज़त है। और जो शख्स भी इसको पढ़े बीच में न छोड़े। बाज़ लोग अमल शुरू करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। इसको पहले आप 100 मरतबा पढ़ के देख लें कि आप ये इस अमल को मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। इन तमाम बातों का आप ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।